جب سے نوبیل انعام دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تب سے اسلامی دنیا میں چند ہی لوگ ہیں جنہیں اس انعام سے نوازا گیا ہے۔ آج ہم ان چند لوگوں میں سے ایک شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل نوائے حق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے کردار اور شخصیت کا نام انوار السادات ہے۔ انوار السادات مصری سیاستدان اور فوجی افسر تھے جنہوں نے مصر کے تیسرے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ 1978 میں انوار السادات اور اسرائیلی وزیر اعظم منہم بیگن کو امن کے لیے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ نوبیل انعام سے کیوں نوازا گیا اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ ابھی کچھ نظر انوار السادات کے حالات زندگی پر ڈالتے ہیں۔ انوار السادات 25 دسمبر 1918 میں مصر کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مصر جبکہ ان کی والدہ سوڈان کی رہنے والی تھی۔ ان کا بچپن اپنی دادی کے ساتھ گزرا جو ان کو برطانوی جارحیت کے خلاف کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ سادات اپنے بچپن میں 4 شخصیات سے متاثر تھے، جن میں پہلی شخصیت ذاکران نامی ایک شخص کی تھی جس نے برطانوی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اسی وجہ سے اسے بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ دوسری شخصیت مصطفیٰ کمال اتا ترک کی تھی۔ تیسری شخصیت گاندھی کی تھی۔ سادات گاندھی کی عدم تشدد کی حکمت عملی سے متاثر تھے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا گاندھی کی حکمت عملی واقعی عدم تشدد پر مبنی تھی۔ اس کے علاوہ جو آخری شخصیت تھی وہ ہٹلر کی تھی جس سے سادات متاثر تھے۔ انوار السادات نے رائل ملٹری اکیڈمی قاہرہ سے گریجویشن کی۔ سادات نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر آرمی کو جوائن کیا۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد ان کی پوسٹنگ اینگلو ایجپشین سوڈان میں ہوئی۔ یہاں سادات کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی جس کے ساتھ مل کر انہوں نے فری آفیسرز کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ یہ تنظیم مصر سے برطانوی راج اور ریاستی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوشاں رہی۔ سادات اپنے کیریئر میں بہت سے عہدوں پر فائز رہے۔ جمال عبد الناصر کی حکومت میں سادات 1960 سے 1969 تک مصر کی قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ 1964 میں چند ماہ کے لیے نائب صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ 1969 سے 70 تک دوبارہ نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1970 سے 1981 اپنی موت تک سادات مصر کے تیسرے صدر کے طور پر ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ صدر بننے کے بعد سادات نے بہت سی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ جمال عبد الناصر کی موت کے بعد اس کے مددگاروں نے سادات کا بھرپور ساتھ دیا۔ سادات ایک ذہین آدمی تھا۔ اس نے عہدہ سنبھالنے کے بعد آہستہ آہستہ عوام میں مقبولیت حاصل کر لی۔ عوام کے ساتھ ساتھ سادات نے مذہبی طبقے کی حمایت بھی حاصل کر لی۔ مصر میں سادات کو ایک مقبول لیڈر کے طور پر پہچانا جانے لگا اور یہ مقبولیت اس وقت بڑھی جب یوم کیپر وار کا آغاز ہوا، جسے تاریخ میں اکتوبر وار اور رمضان وار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ اسرائیل اور مصر سمیت کچھ عرب ریاستوں کے درمیان ہوئی۔ مصر اور سیریا نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ مصر ان زمینوں کو واپس چاہتا تھا جو اسرائیل نے اس سے 1967 میں 6 ڈے وار کے دوران چھین لی تھی، اور دوسری جانب سیریا گولان ہائٹس کو واپس لینا چاہتا تھا۔ سنگین لڑائی کے بعد یونائٹڈ نیشن اور سوویت یونین کی مداخلت نے ان ممالک کو جنگ بندی کرنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کے کہنے پر سادات نے معاہدے کی طرف توجہ کی۔ سادات کی سوچ تھی کہ امن معاہدے سے مصر کے حالات بہتر ہوں گے، ملک میں استحکام آئے گا اور ملکی حالات بہتر ہوں گے، اور اسی سوچ کے پیش نظر سادات نے 1977 میں اسرائیل کا دورہ کیا، اور سادات پہلے عرب لیڈر تھے جنہوں نے سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سادات نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے امن پر اظہار خیال کیا، اور دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان اب امن کی ضرورت ہے اور کس طرح سے اس امن کو قائم رکھا جا سکتا ہے اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ 26 مارچ 1979 کو واشنگٹن ڈی سی میں اسی معاملے پر ایک معاہدے پر سادات اور منہم بیگن نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کو کیمپ ڈیوڈ امن معاہدے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد سادات اور منہم بیگن کے درمیان کافی ملاقاتیں ہونے لگیں، اور یہ ملاقاتیں کروانے والا امریکن صدر جمی کارٹر تھا جو ان کو مواقع فراہم کرتا تھا۔ دوستو، یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بنیاد پر اسرائیلی وزیر اعظم اور مصر کے صدر انوار السادات کو نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک جنگ کی اذیت سے محفوظ رہے۔ دونوں ملکوں کی سمندری گزرگاہ بھی محفوظ ہو گئی۔ کچھ بہتری آئی، لیکن سادات کے اس عمل سے دوسرے اسلامی ممالک اور مصر میں موجود مذہبی طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے اور وہ اس معاہدے سے ناخوش تھے۔ سادات وہ پہلا اسلامی حکمران بن چکا تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اس کا یہی قدم اس کو اس کی موت کی طرف لے گیا۔ وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے سادات کے ساتھ تھے اس کے خلاف نظر آنے لگے۔ پورے مصر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس ساری صورتحال میں ایک تنظیم تھی جو کہ سادات سے کافی ناخوش تھی اور اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کب موقع ملے اور سادات کو قتل کر دیا جائے۔ اس تنظیم کا نام مصری اسلامی جہاد یا الجہاد الاسلامی المصری تھا۔ اس کے لیڈر کا نام امن الظواہری تھا۔ الظواہری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں القاعدہ کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا، اور یہ تنظیم بھی القاعدہ کے ساتھ مل کر اس کا حصہ بن گئی تھی۔ 6 اکتوبر 1981 میں ایک سالانہ تقریب جو کہ قاہرہ میں منعقد تھی اور آپریشن بدر کی کامیابی کی خوشی میں منائی جا رہی تھی، اس کے دوران سادات پر حملہ کیا گیا۔
یہ حملہ پریڈ میں موجود مصری فوجی الاسلام بلی اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ انہوں نے پریڈ کے دوران اچانک حملہ کر دیا۔ اسلام بلی نے اپنی رائفل کی ساری گولیاں سادات کے جسم پر چلا دیں اور اس کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کو ایمبولینس میں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد سادات دم توڑ گیا۔ اس حملے میں سادات کے علاوہ 11 اور لوگ مرے تھے، جن میں کیوبا کا ایمبیسڈر، عمانی جنرل، آرتھوڈاکس کوپٹک بشپ اور سمیر ہیلمے جو کہ سینٹرل آڈیٹنگ ایجنسی مصر کا ہیڈ تھا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے عمر عبد الرحمن، جسے بلائنڈ شیخ بھی کہا جاتا ہے، کا فتویٰ تھا جو اس نے سادات کے بارے میں دیا۔ سادات کو قتل کرنے والے اسلام بلی کو بعد میں سزائے موت دی گئی تھی، لیکن سادات کے قتل نے مصر کی حالت پر کوئی فرق نہ ڈالا اور مصر کے حالات دن بدن مزید بگڑتے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نوائے حق کو سبسکرائب ضرور کریں۔